الحمد لله الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماء وإلى سدرة المنتهى والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ لوٹتے ہیں اس عنوان کی طرف جو سرنامہ کلام میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بہت ہی مقدس دن ہے آج کا، بہت ہی مقدس شب گزری ہے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہوتا، یہ برکتوں والی راتیں، برکتوں والے دن ہوا کرتے ہیں کہ انسان جس میں اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کی اس صورت میں 15ویں سپارے کی ابتدائی آیات میں معراج کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب اس آیت میں اور اس آیت کی ابتدا میں اللہ نے جس انداز سے اس آیت کی ابتدا کی ہے وہ بہت ہی اور نہایت ہی خوبصورت انداز ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ دیکھیں ایک دعویٰ ہو میرا کہ میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں ادھر ہو کر آیا، میں ادھر ہو کر آیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک دعویٰ ہو میرے بڑے کا، سب جن کو سب تسلیم کرتے ہوں، جن کی سب بات مانتے ہوں، وہ شیخ، وہ پیر، وہ حضرت، وہ مفتی صاحب کہیں کہ ہاں یہ ادھر گیا، تو ان کی بات میں پھر وزن آ جاتا ہے۔ پھر دعویٰ میرا نہیں، دعویٰ ان کا ہے، تو بلا تمثیل دعویٰ نبی علیہ السلام کا نہیں، رب فرما رہا ہے دعویٰ میرا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، میں اپنے بندے کو لے گیا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اچھا سبحان میں جو بات ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سبحان یہ اللہ کا نہایت ہی پیارا صفاتی نام ہے۔ سبحان پاک، ہر عیب سے پاک ذات۔ اب اس صفاتی نام کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ میں عرض کرتا ہوں، فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس صفاتی نام کی ورد کی کثرت کرے گا، یا سبحان یا سبحان یا سبحان یا سبحان، اگر کوئی شخص اس کی کثرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ گناہوں سے نجات کا وظیفہ ہے یہ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے دل کی دنیا پاک ہو، میرے کردار کی دنیا پاک ہو، میرے ایمان کی دنیا پاک ہو، اور میں ایمان کی تازگی، حلاوت اور شیرنی کے ساتھ زندگی گزاروں، میں ایک بندہ مومن بن کے زندگی گزاروں، میری زندگی، میری جوانی پاک بازی، دامن پاک رہے، گناہوں سے دل اوجھل نہ رہے، بوجھل نہ رہے، میرے دل و دماغ، میرے خیال، میرے قلوب و اذہان گناہوں سے پاک رہے، تو پھر بتایا گیا کہ تم اس چیز کا وظیفہ کر لو کہ جب وقت ملے، جتنا وقت ملے، یا سبحان کا ورد کر لیا کرو۔
وہ ہوگا کیا کہ اللہ کے جس صفاتی نام سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ کا وہ خاص صفاتی نام بندے کی طرف متوجہ ہو کر اسے نوازتا ہے۔ اگر کوئی ورد کرتا ہے یا غنی یا غنی یا غنی، تو اللہ اسے دنیا میں مال و دولت سے غنی کر دے گا، اللہ اسے اتنا نوازے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی کہتا ہے یا سبحان یا سبحان یا سبحان، وہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ رب کو اس کی صفت سبحانی کے ساتھ جب یاد کرتا ہے تو اللہ کی صفت سبحانی بندے کی طرف متوجہ ہو کے اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، گناہوں سے نجات عطا کر دیتی ہے۔ اتنا پیارا نام ہے اللہ کا سبحان، اور اس سبحان لفظ اللہ نے معراج کے واقعے کی ابتدا فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ فرمایا وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب دیکھیں معراج کے دو حصے ہیں۔ عمومی طور پر آپ کچھ علمی باتیں بھی سیکھ کر اٹھیں۔ عمومی طور پہ ہم سمجھتے ہیں پورا جو آسمانی سفر ہے اور یہ زمین کا سفر، یہ پورا معراج ہے، اسے معراج نہیں کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو گئے، تشریف لے گئے، اسے قرآن نے کہا ہے یہ سیر ہے۔ بتائیے کیا ہے؟ سیر ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے جو آسمانوں کی طرف عروج کیا ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ تو دو حصے ہیں، ایک سیر ہے جسے اسراء کہتے ہیں قرآن نے کہا، اور ایک معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے، یعنی اس نے کتنا عروج پا لیا، یعنی بلندی پا لی۔ عروج کرنا، آسمانوں کی طرف عروج کر کے گئے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر وہ اسراء، سیر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ابھی تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ڈسٹینس اور فاصلہ ہے، یہ تقریباً کوئی 1 ماہ کا ہے۔ اس دور میں کوئی 1 ماہ سفر کرے تو اس فاصلے کو طے کرتا تھا۔ پھر یہ 1 ماہ کا فاصلہ ہو گیا، پھر زمین سے پہلے آسمان کا ڈسٹینس اور فاصلہ جو ہے وہ 500 سال کوئی سفر کرے تو وہ پہلے آسمان پہ پہنچے گا۔ 500 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد انسان پہلے آسمان پہ پہنچتا ہے۔ اور پھر یہیں نہیں رکیے، تھوڑا آگے بڑھیے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا اگر کوئی سفر طے کرتا ہے تو وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال کو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں اور 7 آسمانوں پر لے جائیں، ہر آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت پر مشتمل، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ 1 ماہ پر مشتمل، یہ تقریباً کوئی ہزاروں سال کا سفر بنتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی دیر میں طے کیا؟ نبی علیہ السلام نے کبھی سردی کا موسم ہو اور آپ اپنی رضائی اور بلینکٹ سے نکل کر واش روم کے لیے یا وضو کرنے کے لیے کہیں جائیں تو آپ کو اپنا بستر تھوڑا گرم محسوس ہوتا ہے، پھر آپ اگر دروازہ کھولیں تو کنڈی بھی ہلتی رہتی ہے، تھوڑی ہلنے کی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر کنڈی ہلا کرتی ہے۔ اور اتنے ہزاروں کا سالوں کا سفر نبی علیہ السلام نے کتنی دیر میں طے کیا؟ نبی علیہ السلام جب معراج فرما کر یہ ہزاروں سال کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں سے کر آ گئے تو نبی علیہ السلام فرماتے میرا بستر بھی گرم تھا، میرے وضو کا پانی بہ رہا تھا، میری کنڈی ہل رہی تھی۔ عقل دنگ ہے، یہ کیسے طے ہو گیا سفر؟ سائنس پریشان ہے، کوئی معجزہ تم بتاتے ہو، کوئی ایسا معجزہ بھی چل رہا ہو کہ سائنس بھی دنگ رہ جائے، کوئی ایسا ڈسٹینس فاصلے کا ہمیں بھی تو پتہ لگے کہ ہوا اور روشنی کی رفتار سے تیز بھی کوئی انسان جا سکتا ہے، تو آؤ میرے نبی کا معجزہ دیکھ لو، واقعہ معراج پڑھ لو۔ ہوا اور روشنی کی رفتار بھی پیچھے رہ گئی، میرے نبی کی رفتار اس سے بھی آگے چلی گئی۔ جس نے فاصلے پیدا فرمائے، جس نے یہ وقت پیدا فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس پر قادر ہے کہ اس وقت کو تھما دے۔ یہ کوئی عقلاً نامحال اور بات نہیں ہے کہ بندہ کہ یہ کیا ہو گیا، وہ رب کر سکتا ہے۔ تو وقت تھم گیا اور نبی علیہ السلام سیر فرما کے آ گئے۔ اچھا، اس آیت میں جو لفظ ذکر ہے نا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بعبدہ، اس پہ آپ غور کریں، اس سے کئی چیزوں کے جواب ملتے ہیں، کئی باتوں کے جواب ملتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں اور پہلے بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ معراج تھا یہ خواب تھا، خواب، یہ روحانی معراج تھی، جسمانی فزیکل معراج نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کا فزیکل باڈی اور جسم مبارک
وہ بستر پر موجود تھا اور نبی اسلام کی روح ٹریول کر کے آ گئی تھی، روح نے معراج کر لی تھی، خواب میں معراج ہو گئی تھی. یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے. اچھا، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. بولے سبحان اللہ. جاگ کر بیٹھے، معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. اس کی بنیادی وجہ آپ اس آیت سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. نقطے کو سمجھیے گا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بروحہ، اللہ نے اپنے بندے کی روح کو سیر کرائی ہے. نہیں، فرمایا قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اور قرآن میں جہاں عبد کا لفظ آئے وہاں روح اور جسم دونوں پہ اطلاق کیا جاتا ہے، دونوں مراد ہوتے ہیں. اچھا، یہ تو ایک ضمن دلیل ہم نے پکڑی اس سے کہ واقعہ معراج جسمانی طور پہ تھا، کہ آیت میں روح کا ذکر نہیں ہے کہ روح کو سیر کرائی، بعبدہ، بندے کو سیر کرائی. جب نبی الاسلام واقعہ معراج اس معجزے سے، اس سیر و سیاحت سے واپس آئے، اور انگلش میں آپ اسے یوں کہہ لیں کہ نبی الاسلام اپنی پکنک سے واپس آئے، تو نبی الاسلام نے جب اعلان فرمایا نا، تو قرآن کہتا ہے کئی لوگوں کے لیے آزمائش تھا یہ معراج کا واقعہ. اب ہوا کیا، کتابوں میں درج ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کئی کمزور ایمان والے لوگ جو تھے، بعض نہیں، کئی کا لفظ ہے، کئی کمزور ایمان والے لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ مرتد ہو گئے تھے اس واقعہ معراج کے بعد. ان کی عقل نے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، اسلام سے پھر گئے. یہ تو کمزور ایمان والوں کا طریقہ تھا کہ وہ مرتد ہو گئے. کافروں نے واویلا مچا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کے اتنے سے حصے میں ہزاروں سال کا سفر، مہینوں کا سفر کیسے طے ہو گیا، بڑے اعتراضات اور اشکالات وارد کیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قاضی ایاز صاحب نے شفا شریف میں سیرت کے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہا جسمانی معراج پہ آپ کو یہ دلیل کافی ہونی چاہیے کہ نبی الاسلام اگر یہ اعلان فرماتے کہ میں نے روحانی معراج کی اور میں خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہو کر آیا، میں نے جنت کے مشاہدے کیے، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا، میں نے لامکان پہ اللہ سے ملاقات کی، میں نے آسمانوں کی سیر کی، تو یقین جانیے وہ کمزور ایمان والے مرتد نہ ہوتے، وہ کافر اعتراض نہ کرتے، کیونکہ ہر شخص یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا کہ روحانی معراج میں تو کوئی مسئلہ نہیں، بندہ فزیکل موجود رہے اور اس کا خواب و خیال، اس کے جو خیالات، اس کی روح کہیں بھی ہو کر آ جائے اور گھوم کر آ جائے، لیکن اس کا جسم تو یہاں موجود ہے. یہ روحانی معراج ہے. اگر نبی علیہ السلام کا دعویٰ اس دور میں روحانی معراج کا ہوتا تو کوئی مرتد نہ ہوتا، کوئی مرتد نہ ہوتا اور کافر اعتراضات نہ کرتے. کافروں کا اعتراض کرنا اور کئی ایمان والوں کا مرتد ہو جانا اس بات پر دلیل تھی کہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ جسمانی معراج کا دعویٰ تھا، کہ نبی علیہ السلام جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. اسی پہ تو ان کی عقلیں دنگ ہوئی تھی کہ جسم کے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا کہ پہنچے کفار پلان اور منصوبہ بنا کے کہ چلو صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں، لوہے گرم میں چوٹ مارتے ہیں، جا کے بولتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی شخص کہے یہ مہینوں کا سفر میں نے لمحوں میں طے کیا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو کر آ گیا ہو، کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا بھلا یہ عقلن کیا، انہوں نے کہا کہ بھلا عقلن یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، میں نہیں تسلیم کرتا. تو پھر کفار نے کہا لوہا گرم میں چوٹ مار دی جائے. انہوں نے کہا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی کہہ رہا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سفر طے کر کے آ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب نبی علیہ السلام نے واقعہ معراج بتایا، اپنا اعلان کیا. تو جب یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے اور کہا کیا تم سچ کہتے ہو، واقعی آمنہ کے لال نے یہ کہا؟ کہا ہاں وہ کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ارے نادانو تم اس کی بات کرتے ہو، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، بالکل حق کہا ہے، اور تم اس کی بات کر رہے ہو. ہم تو اس سے بڑھ کے آسمانی کتابوں پہ اور آسمانی باتوں پہ ایمان لا چکے ہیں. جبریل امی ہمیں نظر نہیں آتے، نبی نے فرمایا ہم کہتے ہیں جبریل امی آتے ہیں. ہم تو اس سے بڑھ کی چیزوں پہ ایمان لا چکے ہیں. تو آپ نے تصدیق کی. تو نبی یہ جسمانی معراج کا آپ ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام کی جسمانی معراج تھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو اس طرح سیر ہے، سفر ہے، یہ اگر کوئی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آسمانی سفر کا انکار کرتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے تو بندہ گمراہ کہلائے گا. تو اہل سنت و جماعت اور سنی صحیح العقیدہ کا مسلک اور
منشب اور مشرب اور طریقہ یہ ہے کہ انسان نہ تو الیاذ باللہ تعالیٰ گمراہی کی طرف جائے گا نہ کفر کی طرف جائے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی علیہ السلام روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر لامکان تک ہو کر آئے. کسی نے کہا نا کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا, ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پہ بلوا لیا, اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس, اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. اچھا یہ واقعہ معراج پیش کیوں آیا, کیوں نبی علیہ السلام کو سیر اور پکنک کرائی گئی؟ اس کی وجہ ہے نبوت کے 10ویں سال میں نبی علیہ السلام کے پیارے چچا ابو طالب اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ اور ہماری پوری امت کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دونوں کا اسی سال کے اندر وصال ہو گیا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اسی وجہ سے اس سال کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عام الحزن, یہ غم کا سال ہے. نبی علیہ السلام کے 2 پیارے اس میں بچھڑ گئے تھے. تو اب وصال ہو گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سوچا کہ مسلمانوں کو لوگ تنگ کریں گے, چچا کا سایہ سر سے ہٹ گیا ہے, تو میں طائف میں جاؤں گا, لوگ مسلمان ہوں گے. وہ طائف کا واقعہ پھر سنتے ہیں, نبی علیہ السلام کے کس طرح ظلم و ستم ڈھائے گئے, پتھر برسائے گئے. وہ آمنہ کا لال جس کے قدم عرش پہ لگنے تھے اسے لہو لعان کر دیا گیا. نبی علیہ السلام وہاں سے بھی ہو کر تشریف لائے. 3 تقریباً غم کے پہاڑ ایک ساتھ نبی علیہ السلام پہ تسلسل کے ساتھ ٹوٹے. آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا, آپ کے چچا کا انتقال ہوا, اور پھر یہ طائف کا واقعہ ہوا. یہ تینوں چیزیں پیش آ چکی تھیں. نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال میں پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے, اپنے نبی کی طبیعت کو اچھا کرنے کے لیے, اپنے نبی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے, دیکھیں محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. محبوب اور محب کا معاملہ الگ ہوتا ہے. محبوب اگر تکلیف میں ہو تو محبوب محب سے دیکھا نہیں جاتا, وہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے انتظام کرتا ہے کہ کسی طرح میرے محبوب کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے, اس کا غم ہلکا ہو جائے. جب نبی علیہ السلام کے سینے پر غم کا پہاڑ ٹوٹا اور غم کے انبار لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کرائی, اپنا دیدار کرایا, یہ سیر کرائی, اور پھر نبی علیہ السلام کا مزاج بحال ہوا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سیر جو ہم نے ابھی سمجھی کہ کتنی دیر میں ہوئی تھی, یہ ہزاروں سال کا سفر اللہ نے لمحوں میں طے کرایا تھا. یہ کیسے ہوا تھا یہ میں بتا چکا. اب اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے وہ سمجھیے آپ. جب انسان سیر کرتا ہے نا, آپ کہیں پکنک پہ جاتے ہیں, گھومنے جاتے ہیں, تو آپ ٹھہر کے جاتے ہیں, خرامہ جسے آپ کہتے ہیں, سکون سے. ہم بھی ابھی پاکستان ٹور پہ گئے تھے تو اللہ کی کئی نعمتوں کو دیکھا, تو کیا کیا ایسا نہیں کہ ایک پوائنٹ سے نکلے اور دوسرے پوائنٹ پہ جا کے رکے, نہیں, جہاں اللہ کی خاص کچھ نعمتیں نظر آئیں وہاں رک کے تھوڑا دیکھا, آبشاریں دیکھی, دریا دیکھے, نہریں دیکھی, پہاڑ افلاک بوز دیکھے, الگ قدرت کے کارنامے دیکھے. تو ایک مثال دے رہا ہوں, آپ بھی کہیں پکنک پہ جاتے ہیں تو آپ ٹھہر کے سکون سے ہر چیز کو وزٹ کرتے ہوئے بہترین طریقے سے دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا اگر آپ کو سفر کرنا ہو, یہ تو آپ کی سکون والی مثال ہے, سیر کر رہے ہیں آپ, پکنک کر رہے ہیں. اگر آپ کو سفر کرنا ہو تو پھر آپ ٹھہر کے نہیں جاتے, آپ سیدھا تیزی سے اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں. سفر اور سیر میں فرق ہے. سفر تیزی سے کیا جاتا ہے, سیر سکون سے کی جاتی ہے. اور قرآن میں جو لفظ آیا قربان جائیے اس لفظ پہ, نبی علیہ السلام کے ہزاروں سال کا جو یہ سفر تھا اس کو اللہ نے سفر نہیں کہا, اللہ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے. جس محبوب کی سیر اتنی تیز رفتار ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا, اس کا سفر کتنا تیز ہوگا, عقلوں سے بالا تر. نبی علیہ السلام حتیم کعبہ میں موجود تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل امی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور 70 ہزار ملائکہ نورانی پروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام جب جنت کو سجایا گیا اور معراج پہ دلہا کو بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل نورانی براق کو لے جاؤ. جب براق کی طرف جبریل امی فرماتے میں گیا نا تو کئی براق تھے, کئی نورانی پروں والے براق, لیکن ایک براق تھا جو تنہا کھڑا تھا, لاغر, کمزور, اور اس کی جیسے نورانیت اتر سی رہی ہو اور وہ تنہا افسردہ کھڑا تھا. تو اس کے جبریل امین ہے نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے, سیدھا اسی کے پاس گئے اور کہا کہ تو ایسے کیوں کھڑا ہے افسردہ. کہا کیا بتاؤں کئی 100 سال ہو گئے میں اس تمنا میں تھا کہ آمنہ کے لال مجھ پہ سوار ہو گئے. میں افسردہ اس بات پر ہوں کہ میرے نورانی پر اس قابل نہیں کہ آمنہ کا لال مجھ پہ سوار ہو سکے. مجھ سے بھی اچھے براق کیا موجود ہیں, میں کیا چنا جاؤں گا, اس بات پر افسردہ ہو رہا ہوں. جبریل امین نے فرمایا ارے واللہ اللہ نے تیرا انتخاب کر لیا, تجھے ہی لایا جائے گا. جب یہ بات کہی تو وہ خوشی سے جھومنے لگا, اور براق جب جھومنے لگا تو اس کے جھومنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے نورانی پروں کو ویسے ہی صحت بخش دی.
اسی براق کو زمین پہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. براق کو کیا کہتے ہیں؟ کہا براق برق سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ برق. براق ورڈ جو ہے یہ برق سے نکلا ہے. برق عربی میں کہتے ہیں بجلی کو. بجلی کو آپ سوئچ آن کرتے ہیں، لائٹ کتنی دور ہو فوراً جل جاتی ہے. یہ بجلی کی رفتار ہے، یہ بجلی کی رفتار ہے. اور براق کی تشبیہ کیونکہ رفتار بہت تیز تھی اس لیے اس کا نام براق ہے. براق برق سے نکلا ہے، بہت زیادہ تیز رفتار والا. کتنی تیز رفتار والا؟ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ براق ایسا براق تھا کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. یہ بڑی بات ہے، بولے سبحان اللہ. جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اب پہلے آپ یہ سمجھیں اس کی نظر کہاں ہوتی تھی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا قدم کہاں ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ اس کی نظر کہاں ہوتی تھی. دیکھیں آپ کی نظر ہے، میری نظر ہے، ہم نظر کرتے تو تا حد نگاہ جتنا بھی ہوتا ہے ہمیں نظر آ جاتا ہے. اللہ نے نا ہمارے جسم میں 2 نور کے مقامات رکھے. کیا رکھے؟ نور کے مقامات. کتنے؟ 2. اللہ نے یہ آنکھیں نور کی نہیں بنائی. ان آنکھوں میں جو سفیدی ہے یہ بھی نور کی نہیں ہے. ان آنکھوں میں جو دیدیں وہ بھی نور کے نہیں ہیں. ان دیدوں میں جو کالے 2 نقطے ہیں اللہ نے وہ نور کے بنائے ہیں. ان آنکھوں میں نور رکھا ہے اللہ نے. کیا رکھا ہے بھائی؟ بولے نا. ہاں جاگے. آنکھوں میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پوری آنکھوں میں نہیں، سفیدی کو نکال دیجئے، دیدہ بچا. دیدے میں بھی نہیں، دیدے کو ہٹا دیجئے. اس دیدے کے درمیان میں جو باریک کالے نقطے ہیں ان کالے نقطوں میں اللہ نے اپنے نور کو رکھا. اور اس نور کی برکت کیا ہے، اس نور کی وسعت کیا ہے. اس نور سے اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو کوسوں میل دور ہمیں چمکتے ستارے نظر آتے ہیں. ہم دریا کی طرف نگاہ کریں تو دریا میں تیرتی مچھلیاں دکھائی دیتی ہیں. یہ 2 نور کے نقطوں کی برکت ہے. اور جو پورا براق اللہ کے نور سے بنا ہوگا اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا جہاں اس کی نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. ہماری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ صرف 2 نور کے نقطے. جو براق پورے اللہ کے نور کا بنا ہوگا اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہوگی؟ پھر جہاں اس کی نگاہ ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کو لایا گیا اور نبی علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث غور سے سنیے گا، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی آپ کی توجہ ہے یا نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، تشت میں آب زمزم سے دھویا. اللہ سے ملاقات کی، حکمتوں کو ڈالنا تھا، حکمتوں کو ڈیلا، اللہ کی تجلیات کا مظہر بنانا تھا دل کو. اب حدیث چل رہی ہے، حدیث کی اس نقطے پہ میں رک کے ذرا آپ کی توجہ دلاؤں. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. پھر غور سے سنے گا، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا، آب زمزم میں تشت سے دھویا. کون فرما رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. میرے سینے میں سے دل کو نکالا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولے سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ انسانوں تم سمجھتے ہو دل میں زندگی ہو تو آنکھیں دیکھا کرتی ہیں، دل میں زندگی ہو تو ہاتھ پکڑا کرتے ہیں، دل میں زندگی ہو تو زبان بولا کرتی ہے، دل میں زندگی ہو تو کان سنا کرتے ہیں، دل میں زندگی ہو تو پیر چلا کرتے ہیں. تمہاری زندگیاں دل کی محتاج ہے. لیکن نبی فرما رہے ہیں میرا دل نکالا اور جبریل امین نے دھویا اور میں نے دیکھا تو پھر کیا پتا چلا؟ ارے تمہاری زندگیاں دل کی محتاج ہے، نبی کی زندگی دل کی محتاج نہیں ہے. دل نکال لیا گیا، نبی علیہ السلام پھر بھی زندہ ہے، نبی علیہ السلام پھر بھی زندہ ہے. اور جبریل امین فرماتے ہیں جب میں نے دل کو نکالا تو قلب وسیع اذنان تسمعان عینان تبصران. کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین فرما رہے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کا دل نکالا تو یہ کوئی عام دلوں کی طرح نہیں تھا، اس میں 2 آنکھیں بھی تھی جو دیکھا کرتی تھی، 2 کان بھی تھے جو سنا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کا دل تھا بھائی. جبریل امین نے براق کی طرف لا کر نبی علیہ السلام کو کھڑا کیا کہ براق پر تشریف فرما ہو. نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، توقف کیا. جب توقف کیا تو اللہ نے جبریل امین کو فرمایا میرے محبوب سے پوچھو یہ رکے کیوں ہیں؟ اتنی قیمتی گھڑیاں اور لمحات میرا محبوب رک گیا. نبی علیہ السلام وہاں رکے، میں یہاں رک کے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک مثال سے، آپ کا کوئی محبوب ہو جس سے آپ کو محبت ہو، شدید محبت ہو، دل و جان سے پیارا ہو، کبھی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کسی سے دیکھ کر آپ کو علامہ صاحب بڑے پیار ہیں، بہت پیار ہو گیا، بہت زیادہ شدید محبت اور عشق کسی سے ہو، اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ سب موجود ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے. آپ کی ملاقات محبوب سے نہیں ہوئی ہے. ایک بار اچانک آپ کو آپ کا محبوب ملاقات کے لیے بلا لے گا، ٹھیک ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے آپ کی کیفیت کیا ہوگی.
جس سے شدید محبت ہے وہ ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، یقینی طور پہ آپ کو کچھ یاد بولے یاد نہیں رہے گا، یاد رہے گا نہیں رہے گا۔ محبوب سے ملاقات، جس کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں، جس کے عشق میں زندگی گزار رہا ہوں، میری سانسیں گزر رہی ہیں، اس سے ملاقات کا موقع آ گیا ہے، یقینی طور پہ انسان کو کچھ یاد نہیں رہے گا۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پہ، اللہ نے ملاقات کے لیے بلایا، اتنے قیمتی لمحات کوئی اور ہوتا تو فوراً چلا جاتا، کسی کا خیال نہ آتا، لیکن براق کی طرف آ کے نبی علیہ السلام رک گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پوچھو میرے محبوب کیوں رکے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ حسین براق دیکھ کے میں اس لیے افسردہ ہو گیا، پتہ نہیں یہ میرے امتیوں کو ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اس مقام پہ بھی اپنے امتی کو یاد کیا ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا میرے امتی کو پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے فرمایا اے جبریل میرے نبی کو آگاہ کر دو، یہ ملاقات کی گھڑیاں، یہ وصل کی گھڑیاں، یہ محبت کی گھڑیاں، یہ عشق کی گھڑیاں، یہ محبوب کو جو ہے وہ افسردہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ کہا آپ کا جو بھی امتی نیک ہوگا اس کی قبر پہ یہ براق پہنچ جائے گا، آپ کی سازوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام براق پہ سوار ہوئے اور نبی علیہ السلام مزید اقصی تک پہنچے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فإنه قائم يصلي في قبره، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ صحیح حدیث ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے، کوئی یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث سے عقیدہ بھی سمجھیے نا۔ اچھا میں نے ایک بات عرض کی تھی آیت میں کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اس عبد سے آپ کو میں نے جسمانی معراج سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کی فزیکل معراج ہوئی تھی۔ ایک اور بڑا پیارا نکتہ ہے، اللہ فرما سکتا تھا کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہی نہیں برسولہ ہی، اپنے رسول کو معراج کرائی، بنبی ہی اپنے نبی کو معراج کرائی۔ بہت سارے اللہ نے صفاتی نام رکھے، اپنے نبی کے کچھ بھی فرما سکتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا بعبدہ، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ واقعہ معراج میں جب اللہ نے قربت میں اپنے نبی کو یاد دے دیا جائے نا تو مانگو کیا مانگتے ہو، میزبانی کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں، مانگو کیا چاہیے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا محبوب بما اشرفک یا احمد، آپ کو کیا شرف دیا جائے، مانگے اور کیا مانگتے ہیں۔ لیکن میں اگر کہوں مجھے پانی پلائیں تو آپ کہیں گے پیاسا ہے، میں کہوں کھانا کھلائیں آپ کہیں گے بھوکا ہے، میں کہوں پیسے لٹائیں آپ کہیں تو دولت کا مارا ہے، غربت کا ہارا ہے۔ تو انسان کا سوال اس کا ظرف بتاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، بلا تمثیل۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا بما اشرفک یا احمد، اے نبی آپ بتائیے آپ کو کیا شرف دیا جائے، آپ سوال کیجئے، آپ مانگیے، میزبانی کے تقاضے ہیں، سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ بھی تو کچھ مانگیے نا۔ بما اشرفک یا احمد، آپ کو کس چیز کا شرف دیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بنسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ مکہ کی وادیوں میں، طائف کے میدانوں میں، مدینے کی گلیوں میں، صحرا کی ویرانی میں، پہاڑوں کی اونچائیوں میں، دریا کی گہرائیوں میں ہر جگہ ایک ہی کلمہ حق بلند کرتا رہا، تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دینا کہ میں تیرا بندہ ہوں، آج تو بھی تو کہہ دینا کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو ملا جینا اور امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا پسند فرمودہ تھا، اس لیے جب واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اللہ نے بنبی ہی برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا بعبدہ ہی، اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھے بندہ کہہ کے بلا، میری یہ خواہش ہے۔ کتنی پیاری خواہش تھی، بندہ کہہ کے بلا۔ نبی علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ ایک آیت قرآن میں ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنی، کئی تراجم اس وقت میرے سامنے موجود ہیں کہ جب قربتوں میں نبی علیہ السلام گئے نا ثم دنا، پھر یہ جو محبوب اور محب کا فاصلہ تھا، قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر قریب ہوئے، فتدلی پس اور قریب ہوئے، فقاب قوسین، فقاب کان قوسین او ادنی، کا دو کمانوں کا یا دو ابرو کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے یہ او ادنی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب آیت آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں کسی کا بھی اس آیت کے تحت ثم دنا فتدلی، اس کا ترجمہ ہر ایک نے یہی کیا ہے، کوئی مفسر محدث ہو کوئی مترجم ہو، کیا ترجمہ کیا ہے؟ ثم دنا پھر قریب ہوئے، فتدلی بس اور قریب ہوئے۔ اب یہ قریب ہونے کا ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ 1400 سال کے اسلاف میں محدثین نے مفسرین نے کسی نے یہ ترجمہ نہیں کیا اور میں یہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ کیا ہے بھائی؟
اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی ہے، سارے ہمارے بڑے بڑے اسلاف اور ائمہ پر ایک الزام بھی ہے کہ ترجمہ ناقص ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ترجمہ ناقص ہے۔ کون سا ترجمہ؟ ثم دنا، بس قریب ہوئے، نہیں، یہ ترجمہ ناقص ہے۔ کامل ترجمہ کیا ہے؟ جناب بیان فرمائیں گے کامل ترجمہ کیا ہے۔ کامل ترجمہ یہ ثم دنا، پس معاذ اللہ، ثم دنا، پس اللہ آسمان سے، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے اتر کے نیچے قریب ہوا، فتدلہ، پس نیچے اور اتر کے قریب ہوا۔ اب عقیدہ اہل سنت کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے لیے کوئی ڈائریکشن ثابت کرنا، کوئی جہت ثابت کرنا، کوئی سمت ثابت کرنا، یہ عقیدہ کفر ہے۔ کوئی مکان ثابت کرنا یہ اللہ کے لیے عقیدہ کفر ہے، اور اس ترجمے کے تحت آپ کا عقیدہ متاثر ہوگا اور کفر ثابت ہو جائے گا کہ بندہ کہے اللہ اپنی جگہ سے اتر کے نیچے قریب ہوا اور پھر اور اتر کے نیچے قریب ہوا، یہ نامناسب ترجمہ ہے۔ جو اسلاف نے ترجمہ کیا وہی صحیح ترجمہ ہے کہ ثم دنا فتدلہ، بس قریب ہوئے پھر اور قریب ہوئے، نیچے اترنے والا ترجمہ نہیں ہے۔ نبی اسلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، لا تدرکہ الابصار، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی بصیرت اللہ نے ایسی پیدا ہی نہیں کی کوئی ادراک کر سکے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور واقعہ معراج میں ہم کہتے ہیں اللہ نے سر کی آنکھوں سے نبی اسلام نے اللہ کا دیدار کیا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وقت کم ہے، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، ظاہری ہے معنی ایسا ہے کہ اس میں جتنی گفتگو کی جائے گا، میں جلدی کچھ باتیں سمجھاتا ہوں۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کوئی بصیرت اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ کو ادراک کو سمجھنا ہوگا، ادراک کسے کہتے ہیں؟ آپ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ نے آسمان کو دیکھا ہے، آپ کہیں گے جی بالکل میں نے آسمان کو دیکھا ہے، لیکن اسی کے ساتھ سوال تبدیل کر کے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے آسمان کا ادراک کیا ہے، تب آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ کہیں گے نہیں میں نے آسمان کا ادراک نہیں کیا۔ ادراک کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پوری طرح سے دیکھ لینا۔ اب دیکھیں موبائل ہے، یہ موبائل آپ نے دیکھا، اب آپ نے اس کا کیا کر لیا؟ ادراک کر لیا، یہ پورا موبائل آپ کو دکھ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ کتاب ہے، آپ نے اسے دیکھا، میں آپ سے پوچھوں اگر آپ نے اس کا ادراک کیا تو آپ کہیں گے جی میں نے اس کا ادراک کیا ہے، پورا دیکھ لیا ہے۔ تو کسی چیز کو پورا بالاختیار دیکھ لینا اسے کہتے ہیں ادراک کرنا۔ اب آپ نے آسمان کو دیکھا ہے لیکن آسمان کا ادراک نہیں کیا ہے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام نے بروز معراج، شب معراج، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کو ادراک کر لیا، نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ کو اعتراض کا جواب سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ادراک نہیں کیا ہے، قرآن نے ادراک کا منع کیا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ادراک کر لیا ہے؟ اللہ کی تجلیات کی زیارت کی ہے اور دیدار کیا ہے، دیدار کیا ہے۔ آپ اپنی ہتھیلی کو قریب کر کے دیکھیں، آنکھ کھولیں تو آپ کو ہتھیلی نظر آئے گی لیکن پوری نظر نہیں آئے گی۔ آپ کہیں گے میں نے ہتھیلی دیکھی ہے لیکن ادراک نہیں کیا۔ بلا تمثیل، بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اللہ کی تجلیات اور اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کا ادراک نہیں کیا۔ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مقام پہ بہت ساری باتیں ہیں دل میں کرنے کے لیے، لیکن وقت سمیٹتے ہوئے میں ایک محبت کے نقطے پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، مالک میں تیری تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اپنی تجلی، قرآن میں ہے کہ اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، ڈائریکٹ نہیں دکھائی، پہاڑی پہ دکھائی۔ پہاڑی پہ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا اور قرآن کہتا ہے خر موسیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اللہ کی تجلی کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آئے نا تو اللہ کی تجلی جو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹلی دیکھی تھی، وہ پہاڑ پہ دیکھی تھی، اس تجلی کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا تو پھر کوسوں میل رات کی تاریکی میں کالی چیونٹی کالی پتھر پہ چلتی ہو، وہ اس کے چلنے کی آہٹ میں سنتا بھی ہوں اور اسے دیکھ بھی سکتا ہوں۔ ایسے نہیں، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ اب نقطے کو سمجھیے، جس نے اللہ کی تجلی کو دیکھا ہو اور ڈائریکٹ نہیں دیکھا، انڈائریکٹلی دیکھا ہے، پہاڑ پہ دیکھا ہے، اس کے ان کا عالم یہ ہے کہ وہ کوسوں میل کالے پتھر پہ اندھیری رات میں کالی چوٹی چلتی ہو، وہ اس کے چلنے کی آہٹ کو سنتے بھی ہیں، وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ ارے قربان جاؤ آمنہ کے لال پہ جس نے سر کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا، اس کے ان کا عالم کیا ہوگا، اس کے ان کا کیا عالم ہوگا؟ کیونکہ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ میرے دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں،
کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا۔ ارے تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو، تمہیں آسمان جھکا جھکا نظر آتا ہے، تم اور آگے جاؤ تمہیں آسمان اور جھکا نظر آئے گا، یہ تمہاری نظر ہے۔ لیکن کسی عاشق نے بھی اس آسمان پہ نظر ڈالی تو پھر اس نے واقعہ معراج کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا تمہیں یہ جو آسمان جھکا نظر آتا ہے تو پھر سنو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آسمان جھکا جھکا کیوں نظر آتا ہے۔ تو اس نے کہا ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔